آج اس کی پہلی قسط ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، یا اللہ اس کی خاطر خواہ نتائج نکلیں اور ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں، گھر کا دروازہ بند کر لو، اور میں واپس آ کے چھوٹو تمہارا ہوم ورک چیک کروں گی۔ اور گڑیا سنو، تم بھی خیال رکھنا گھر کا، کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، ہم بس جلدی سے آ جائیں گے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے یہ آخری تاکید بچوں کو کی۔ آج میں بہت خوش ہوں، آخر میری سہیلی کی اکلوتی بیٹی کی شادی جو ہے، اور اس نے بہت محبت سے انوائٹ کیا ہوا۔ میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے دیکھا کسی کا ٹیکسٹ آیا ہوا۔ احمد نے بچوں کو خداحافظ کہا، اور گاڑی کب ڈرائی وے سے نکلی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ میں اپنی سہیلی کو ہوٹل کا ایڈریس فارورڈ کرنے میں مگن تھی۔ جب اس سے فارغ ہوئی تو گاڑی آلریڈی مین روڈ پہ آ چکی تھی۔ احمد اور میں خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب یہ ہماری ہلکی پھلکی باتیں بحث میں بدل گئی۔ احمد کی آواز اونچی ہونے لگی اور مجھے بھی سخت غصہ آ رہا تھا کہ خام خواہ مجھ پہ چڑھائی کیے جا رہے ہیں۔ میں بھی خوب سنا رہی تھی، مگر جتنا میں کہتی جا رہی تھی وہ آگے سے اتنا ہی زیادہ اور بھڑک بھڑک کے بول رہے تھے۔ میرے سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بھی جو منہ میں آ رہا تھا بولے چلی جا رہی تھی۔ اچھے بھلے موڈ میں ہم گھر سے نکلے تھے، اور کہاں یہ جنگ کا سماں بن گیا۔ احمد کا غصہ جوں جوں آسمان پہ چڑھا تھا، ویسے ویسے گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا آج گاڑی کے ایکسیلیٹر پر سارا غصہ اتاریں گے۔ میں نے بھی آج ٹھان رکھی تھی میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ آخر میں کیوں چپ کروں؟ ناجائز بات کر رہے ہیں۔ یوں لگتا تھا احمد نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ بھی زبان بند نہیں کریں گے۔ وہ زمانہ پرانی باتیں نکال نکال کے کہاں سے اور اس پہ مجھے تانے دے رہے تھے، اور غصے میں یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ روڈ پہ توجہ دینے کی بجائے ان کا سارا دھیان میری باتوں کا ترکی بترکی جواب دینے میں تھا، اور چلانے کی وجہ سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ اس جنگ و جدل اور بحث میں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا، اور میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ کب کہاں سے زوردار ہارن کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک دیو ہیکل ٹرک ہماری گاڑی کی طرف سپیڈ میں چڑھا آ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں اور یوں لگ رہا تھا ابھی ہمیں کچل دے گا۔ ہارن کی سخت آواز سے مسلسل میرے کان گونج رہے تھے، اور اس کے بعد سب اندھیرا ہو گیا۔ میں نہیں جانتی کیا ہوا، آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ وہی ٹرک تھا جو آنے واحد میں ہماری گاڑی کی طرف آ چکا تھا۔ میں کہاں ہوں، کیا ہوا، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے، کتنے دن گزر گئے ہوں گے، جب مجھے کچھ ہوش آنے لگا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو اوپر لگی ہسپتال کے کمرے کی تیز روشنی سے آنکھیں چندھیا گئیں، اور شدید درد کا احساس میرے سارے جسم میں دوڑنے لگا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، یہ تو امی کی آواز ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ یوں لگتا تھا آنکھ کھولنا بھی ایک بہت بھاری کام ہے۔ ساری زندگی میں آنکھ کھولنے اور پلکیں اٹھانے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو کوئی چیز نہیں سمجھا، شاید کروڑوں دفعہ پلکیں جھپکی ہوں گی، مگر آج یہ بھی ایک پہاڑ اٹھانے کے برابر تھا۔ یوں لگ رہا تھا سارے جسم کے ایک ایک حصے میں زخم ہیں جو رس رہے ہیں۔ میں نے نظر اٹھائی تو امی کا شفیق چہرہ مجھ پہ جھکا ہوا تھا، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ محبت سے اپنی انگلیاں میرے بالوں میں پھیر رہی تھیں، مگر آج یہ انگلیاں بھی آرام نہیں دے رہی تھیں، تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے، پتہ نہیں میری کیا حالت ہے، پتہ نہیں میں کتنی زخمی ہو گئی ہوں۔ اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ منہ کھول سکوں،
بولنا تو دور کی بات ہے۔ ایک آواز میرے کانوں میں آئی، امی امی، یہ تو گڑیا کی آواز ہے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، میرے دونوں بچے بیچارگی کی تصویر بنے ہوئے کھڑے تھے۔ ہائی یہ بھی آ گئے، ان کو کون لے آیا؟ اور مجھے کیا ہوا؟ کیسے پوچھوں؟ سامنے نگاہ پڑی تو باجی، بھائی، خالہ، اتنے لوگ، یہ سب کمرے میں موجود ہیں۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں سے تو کمرہ بھرا ہوا تھا، مگر احمد کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ ٹھیک تو ہیں؟ میرے اندر ہزاروں سوالات تھے، مگر وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان بولنا چاہے اور بول نہ سکے، اس کا اندازہ آج ہوا۔ میں اندر سے بل کھا رہی ہوں کچھ پوچھنے کے لیے، مگر پوچھ نہیں پا رہی، زبان ساتھ نہیں دے پا رہی۔ وہ زبان جس کو بے ہوش ہونے سے پہلے میں خوب چلا رہی تھی، بلا روک ٹوک، بغیر کسی طاقت لگائے ہوئے خوب استعمال کر رہی تھی۔ آج وہ زبان بھی کتنی بھاری ہو رہی ہے کہ اس کو چلانا ایسے ہے جیسے کسی نے مجھے آسمان کو اپنی جگہ سے ہلانے کو کہہ دیا ہو۔ یہ کیسی بے بسی ہے، کوئی کچھ بھی تو نہیں بول رہا، سب خاموش کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی بہن کی آواز آتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو زور سے کہتی ہے، چپ کرو، دیکھ نہیں رہے خالہ کی طبیعت کیا ہے؟ میں سب کی طرف نگاہیں گھما کے دیکھ رہی ہوں، مگر سر کو حرکت دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ امی کی آہستہ آہستہ میرے قریب قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جس سے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے، مگر میرے درد میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے، اور جوں جوں درد بڑھ رہا ہے میرا دل بھی جیسے ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف کی شدت میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اور مجھ سے اب آنکھ کھولنی بھی مشکل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ میری پلکیں خود بخود میری آنکھوں پہ جیسے گر گئی ہوں۔ يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء